جناب محترم سنا خنیوی بے کبریا صوفی نیم زیاد ہوگر محمدی سیفی صاحب حضور دی بارگاہ دے اندر گناہ عقیدت پیش فرما رہے سن دوران رات اج دی محفل دے اندر فخر سادات جناب محترم پیر سید آصف رضا بخاری شاہ صاحب ضلعی نائب امیر فیصل آباد زیدہ مجدو آپ تشریف لائے تو میں بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دینا مجاہد اہل سنت شمشیری اہل سنت فاضل نوجوان شاگرد رشید قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ جناب محترم حضرت علامہ مفتی محمد حسن رضا نقشبندی زیدہ مجدو آپ دی خدمت دے اندر مائک عرض کرنا کہ آپ اپنے مواضع اصلاح ساڑھے سینیاں نو حضور دی محبت نال تازہ فرمان تو حصول برکت واسطے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ. بچے نیچے بیٹھ لیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونصيرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وعاقبنا وحاشرنا وخاتمنا ومولانا وموانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است. وبارک وسلم. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.
بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانون کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضرات سادات کرام اور حضور پر نور شافع یوم النشور سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین تاجدار دو جہاں جانے جانا جانے جانا جانے ایمان کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا آب و گلے انبیاء جانو دل اصفیاء امام الانبیاء جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ وبارکہ وسلم کے ساتھ اننے پیار کرنے والے تمام علماء مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات آج کی اس پاکیزہ بزم میں تشریف لے آئے ہمارے نہایتی واجب الاحترام واجب التکریم و تعظیم محترم جناب رائے اصلاح الدین صاحب کے حکم پر آ کر بھی یہاں پر حاضر ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران عہدیداران اراکین بالخصوص حضور قبلہ سید آصف اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ اور رہنمائے طریقت خادم شریعت قبلہ ظفر عباس صاحب سیفی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ آپ بھی جلوہ فرمائیں انتظامیہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیشہ اور ہماری نسلوں کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال رکھے آپ کے وفاداروں میں رکھے اور آپ کی گنتی میں رکھے آپ حضرات زمین پر بیٹھے ہوئے اور ہمیں حکماً یہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے شاہ صاحب تو جدھر بیٹھے ہیں افضل ہی ہوتا ہے باقی
سادات کے بعد افضل آپ ہیں جی، کیونکہ آپ خود رسول پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ حضور اپنی شانیں جب حضرت حسان سے سنتے تھے انہیں ممبر پر بٹھاتے اور خود زمین پر جلوہ فرما۔ تقریر کے دوران اگر آپ کو کہیں نظر آ جائے کہ بات شریعت مطہرہ کے خلاف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پہلے ہی معاف فرمائے۔ آپ حضرات کو مکمل طور پر اجازت ہے، آپ روک سکتے ہیں، انگلی کھڑی کر کے بات کر سکتے ہیں۔ مختصر وقت میں صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہماری زبان بند ہو جائے ہمیں حضور کی عزت پر بات کرنی ہوگی، بس۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشمے کی پانی کی برکت سے میں یورپ بھی پھر کے آیا ہوں۔ وہاں بھی اسی تو ریڈی بھی نہیں لا سکتے، نماز پڑھانے سے گئے، اس کے علاوہ ہمیں آتا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس نتیجے پر پہنچا ہوں جی۔ ہمارے عرف میں یہ مثال کہاوت مشہور ہے، پنڈا تھاواں دے اندر تسی تے جٹ کے لوگ وہ جلدی گل سمجھ جاؤ گے کہ کوئی بندہ جلدی جلدی امیر ہو جائے، ٹرالیاں، مربے، پھیلیاں اور روابط لوکاں دے نال بڑھ جان، بندے کہندے آج کل رب نے دی کوئی باں پڑی ہے، یا رب تے بڑا ہی مہربان ہے، یا اگر مخولی اندازے کو تے کہو گے کہ یہ دیاں پنجے کی ہو چلے، مخولی اندازے اندر کسی نے کہو یا اللہ تعالیٰ آج کل یہ نیڑے ہو کے سن ہے، اس طرح کے جملے امیروں کے بارے میں سننے میں آتے، لیکن صوفیاء کا انداز اپنا ہوتا ہے بات کرنے کا، اور ہوئی صوفی اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ داتا صاحب سید حجویر جن کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں، سید حجویر مخدوم مرکد او بیر سنجر را حرم، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، سدھیاں توپا بدہائے کوہسار اساں کو سیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت۔ یہاں کہتے ہیں آؤ 40 دن کے لیے چلے، 4 ماہ کے لیے چلے، داتا صاحب نے کسی دے بوئے تے دستک نہیں دیتی، دل کھڑکا کے رکھ چھٹے، کسی دے بوئے تے جا کے دستک نہیں دیتی، دل کھڑکا کے رکھ چھٹے۔ پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آوازہ شد، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تا بندہ گشت۔ علامہ فرمانے نے جڑے پنجابی بچے نے دی وجہ ہے کہ داتا ثابت ہے، اے آبرو اے ملت بیضا کے پاسباں، لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے۔ تو ویسے اب تو پہلے یہ کہا جاتا تھا جی ہاں جی پنجاب دی کوئی مشہور جگہ تے کہندے سن جی داتا پاک دی نگری، انہیں دے ایک لفظ دا اضافہ ہو گیا، پنجاب دیاں 2 چیزاں مشہور، ایک داتا دی نگری تے ایک ساڑھے بابے دی پگڑی۔ سانو لان دیو لا جے رہے تسی 35 نمبر دے کے پاس کرنا ہے سب لاؤ نارا سے میرا ہولے لانا پھاڑ کے نہ لے جا۔ تاجدار ختم نبوت حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اچھا اے بھی نمی لہر ہے، نمی لہر قبروں پر جانا شرک ہے، تو میں نے کہا اندر جانا کیا، تسی وصیت کر جاؤ تسی جدو مرو گے تنو نالیں چھوٹیں گے، کیونکہ قبروں کے اوپر جانا تو شرک ہے، تو اندر جانا بھی شرک ہی ہوگا۔ اچھا نمے اصل گل ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جی تسی داتا صاحب چادر کیوں چڑھا دے، انہوں نے سردی لگ دی ہے، تو میں نے کہا یہی سوال تو کعبے بھی ہوتا ہے کہ کعبے کو غلاف کعبہ کیوں چڑھاتے ہو، سردی لگتی ہے،
کہتے نہیں غلاف کعبہ اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ گھر دوسرے گھروں سے ممتاز ہے. تو میں نے کہا ہم بھی داتا صاحب، بابا جی، حضرت نظام پاک، حضرت لال شہباز قلندر، بابا بلے شاہ، سلطان العارفین، جنید بغدادی، بایزید بستامی، غوث پاک، ان اللہ والوں کے مزارات پر قبریں اس لیے چڑھاتے ہیں پتہ چل جائے مردودہ دیا قبروں اور ہوندیاں، محبوبہ دیا قبروں اور ہوندیاں. مر گئے وہ کہندے مر گیا تے گل ہی مک گئی. تو میں کہا سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینا ہے؟ یہ کوئی عقیدہ ہے جی مردے سنتے ہی نہیں ہے جی؟ میں کہا لکھ کے دے دیو، اے لکھ کے دے کہ مردے نہیں سنتے. کہتے نہیں ویسے ہی آپ مان لیں. میں کہا تو کہنا کیوں؟ کہتے ہیں بس مردے سنتے ہی نہیں ہے. میں کہہ دیتے پکا نہیں، قبر ہی پہنچیں گا، فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ تو کہیں میں مردہ میں سنتا ہی نہیں ہے. کردم مزقل سوالے بگو کے ایمان چیز عقل در دلم گفت کے ایمان ادب است. پوچھا کہ دسو جی اے ایمان کی شے ہوندی؟ عقل نے جواب دیتا ایمان تے صرف ادب ہی ادب ہے اور ہے ہی کچھ نہیں. داتا صاحب جی، داتا صاحب سے پوچھتے ہیں جی صوفی داتا صاحب نے خود کشف المعجوب شریف میں لکھا کہ پوری امت میں جو سب سے بڑا صوفی ہے اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. صدیق اکبر رضی اللہ. اچھا جسمانی وزن اتنا زیادہ نہیں آپ کا، 63 64 63 کلو ہی آپ کے جسمانی وزن. اور ایمانی وزن کیا ہے؟ لوت تزین ایمان و ابی بکر لرجہ. فرمایا ساریاں امتاں دا ایمان ایک ترازو چ رکھ چھڈو تے ایک پلڑے صرف ساڈے یار غار دا ایمان رکھ چھڈو لرجہ. تے ابو بکر دا ایمان تاں ٹر جائے گا، یہ دا ایمان زیادہ ہو جائے گا. تسی حیران ہو گئے، تنوں حیران ہونا بھی چاہیے کہ میں کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو بکر دا ایمان وزنی ہوگا. وزنی اینج تے نہیں ہوتا، وزنی تے اینج ہوتا ہے. وزنی ایسے تو نہیں ہوتا، وزنی ایسے ہوتا ہے. فرمایا نہیں یہ تمہارا دستور ہے، جب تم ترازو رکھتے ہو تو جو چیز زیادہ جس میں وزن ہو وہ نیچے کو جاتی ہے. اور یہاں یہ ہے فرمایا کہ یہ رب نے قانون بدل دیا. قیامت والے دن بھی جڑی ترکڑی دے اندر جڑے ترازو دے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ تان ہو جائے گا. پوچھا جائے گا قانون کیوں بدلیا گیا؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہو جس ترکڑی میں ہمارے حبیب کا نام ہو وہ نیچے کو نہیں جاتی، وہ اوپر کو ہی جاتی ہے. آپ بھی بیٹھتے ہیں جی مووی والے بیٹھتے ہیں کیا جو رہے فریاد امتی جو کرے آل زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. لبیک والوں کا ہر پروگرام مدینہ شریف لائیو ہی دیکھا جاتا ہے. او نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا، ورنہ خوشی ہماری طرف دیکھ کے مسکرائی. مدینہ شریف میں حاضر تھا تو سید بادشاہ سادات مدینہ میں سے جو نسل در نسل مجھے دیکھ کر کہنے لگے عربی میں، ادھر ہی کہ وہ مقیم ہے، کہنے لگے اتعرف الشیخ خادم الحسین الرضوی. میں نے کہنے بابے نو جان دے ہیں؟ شاہ جی کہتے ہیں آل مدینہ میں سے جدی پشتی ہیں ہی ادھر کے 1400 سال سے مدینہ شریف رہ رہے ہیں. بابے خادم رضوی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نام جانتا ہوں، نال میں بھی کہہ چھڑیا انا تلمیذ ہوں، میں انہوں نے ماڑا جا ایک شاگرد بھی ہوں. میں انہوں نے پوچھا تسی شاہ جی کیویں جان دے ہو؟ اسی تے چلو لاہور رہندے ہیں تے ویکھیا ہے بابے جی نوں، تے تسی کیویں جان دے ہو؟ جڑا جواب شاہ جی نے دیتا حضور کمال ہو گیا. چونکہ اب بارگاہ رسالت تھی وہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مکہ تو ہے نہیں، مکے میں لوگ غناف کھینچ رہے ہوتے ہیں، ملتزم کے ساتھ لپٹے ہوتے ہیں، چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں. اور یہاں تو مدینہ ہے، ادب و شوق کا باہم الجنا دیکھو. شوق کہتے ہیں آگے جاؤ، ادب کہتا ہے نہیں پیچھے ہی رہو. تو شاہ صاحب نے مجھے بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر بس جو جواب دیا وہ بول کے نہیں دیا، اشاروں میں دیا. میں نے کہا جی آپ بابے کو کیسے جانتے ہیں؟ شاہ جی کہتے ایسے ایسے. شاہ جی کون بس میرا بس نہیں چلتا، میں تینوں دسوں میں بابے نو جاندا کیویں ہاں. اے بھی بابے دا کمال ہے، پنجابی بولدا سی تے گورے نو ہی سمجھ آ جاندی سی. واشنگٹن کا ڈی سی ترجمہ کرواندا سی، بابا کہندا کی ہے؟
کیونکہ بابے کے پاس جو اسلحہ تھا وہ اعلیٰ حضرت کا تھا. اعلیٰ حضرت کا اسلحہ نظر نہیں آتا, چیر پھاڑ کے رکھ لیتا. لیزر سسٹم ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے جی, کمال ہو گیا جناب. تو داتا صاحب فرماندے امت دا سارے نلو بڑا صوفی صدیق اکبر. اب دیکھو ایک ترازو میں صدیق اکبر کا ایمان ہے, دوسرے ترازو میں پوری امت ہے. تو امت میں مولا علی بھی ہے. ہاں, ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. گلن جی سیدھیاں ہی نے جی.